اور وہ ہے والدین کا مقام و مرتبہ، والدین کا ادب اور احترام، والدین کی خدمت بجا لانا۔ معاشرے میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جیسے جیسے ہم جدت اختیار کر رہے ہیں، جیسے جیسے انسان برین کے اوپر، دماغ کے اوپر بہت زیادہ سرچ کر رہا ہے، اور جیسے جیسے ہمارے نئے نئے سپیکرز، جدید سپیکرز جو ہیں وہ پیرنٹنگ جیسے موضوعات کو زیر بحث لا رہے ہیں، تو ویسے ویسے ہمارے معاشرے سے والدین کا ادب اور احترام کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ زور اس بات پر دے رہے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، کہ والدین کو اولاد کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے، والدین کو اولاد کی تربیت میں ایسے کرنا چاہیے، والدین کی یہ غلطی ہے، والدین ایسے نہیں کر رہے، والدین ایسے نہیں کر رہے، والدین یہ نہیں سمجھ رہے۔ یعنی اس طرح کے بہت سے موضوعات بہت کثرت سے سوشل میڈیا کے اوپر ذکر کیے جاتے ہیں، زیر بحث لائے جاتے ہیں کہ وہ موبائل فون بچے خراب ہو رہے ہیں، والدین کا قصور ہے، بچہ گھر سے بھاگ گیا، والدین کا قصور ہے، بیٹی نے بھاگ کے شادی کر لی، والدین کا قصور ہے۔ تو ہم اولاد کی کوتاہیوں میں بہت زیادہ والدین کا قصور مینشن کر رہے ہیں، جس کا ایک نقصان دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے کہ اولاد کے دلوں سے والدین کا ادب اور احترام اور وہ تابعداری اور فرما برداری کا جذبہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر ہم اسلام کی بات کریں اور قرآن و سنت کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے اولاد کو والدین کی اطاعت اور فرما برداری اس درجے تک سکھائی ہے کہ اس میں یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہوتی کہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ یہ بات تو ایک طرف رکھ دینا کہ نفع نقصان کیا ہے، باپ کی بات ماننے میں نقصان ہے یا نفع ہے یہ تو بعد کی سوچ ہے۔ پہلی سوچ یہ ہے کہ باپ نے کہا، ماں نے کہا، سو ماننا ہی ماننا ہے۔ یہ پہلی سوچ، یہ پہلی سوچ جو ہے یہ معاشرے سے ختم ہو رہی ہے اور دوسری سوچ پیدا کی جا رہی ہے، اور دوسری سوچ کی وجہ سے ادب اور احترام اور اطاعت و فرما برداری کے جذبات ماند پڑ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جائے گی۔ گویا توحید میں جس طرح اللہ رب العزت کو صرف اور صرف اپنی عبادت مطلوب ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سب سے اعلیٰ ہے حقوق اللہ میں، اسی طرح حقوق العباد میں توحید کے بعد جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری جس کی جائے گی وہ والدین ہوں گے۔ حقوق اللہ میں سب سے اعلیٰ درجہ توحید کا ہے اور حقوق العباد میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ احسان کیا جائے گا۔ احسان کا مطلب یہاں پر جانتے ہیں کیا ہے؟ احسان ہے اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق انسان جو کام سب سے بہتر انداز میں کر سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ انسان جو ڈو بیسٹ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک شخص اگر اپنے ماں باپ کو وسائل کے اعتبار سے یہ سہولت فراہم کر سکتا ہے کہ اس کے والدین گاڑی میں سفر کریں، لیکن وہ اس کے باوجود ان کو بس میں سفر کرواتا ہے، اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اگر وہ اپنے مالی استطاعت کے مطابق یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ گرمی سے بچانے کے لیے اپنے والدین کو اے سی لگوا کے دے سکتا ہے، لیکن وہ کنجوسی اور بخل کرتے ہوئے، بچت کرتے ہوئے کولر پہ گزارا کرتا ہے، اس نے والدین کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی۔ یہ ہے احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا، جو مارکیٹ میں سب سے بیسٹ پھل ہوگا، اگر تمہاری پاکٹ، تمہاری جیب اجازت دیتی ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے بہترین پھل لے کر جا سکتے ہو، اس کے باوجود تم کم لے کر جاتے ہو، تم نے کوئی نیکی نہیں کی، تم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ تم ان کے علاج معالجے کے لیے بہترین وسائل، بہترین ہاسپٹل، بہترین ڈاکٹر افورڈ کر سکتے ہو، اس کے باوجود تم انہیں کم درجے کی فیسلٹیز فراہم کرواتے ہو، تم نے کوئی نیکی نہیں کی۔ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ تمہیں احسان کے درجے پر پہنچنا ہوگا۔ اپنی تمام تر انرجی، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو بہترین سہولت، جو بہترین خدمت تم اپنے والدین کی کر سکتے ہو، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہمیں تم سے وہ مطلوب ہے۔ غار میں پھنس جانے والے 3 افراد کا واقعہ اس ضمن میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 3 افراد جو سفر پر نکلے، راستے میں پہاڑی علاقے کا سفر تھا، راستے میں ایک شدید طوفان شروع ہو گیا۔ طوفان سے بچنے کے لیے خود کو انہوں نے غار میں پناہ دی، اور غار میں جب وہ چھپے تو غار کے آگے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، یعنی طوفان تھا تو پہاڑوں سے پتھر جو گرتے ہیں، تو ایک پتھر لڑکھڑاتا ہوا وہ اس طریقے سے آ کے غار کے دروازے کے آگے لگ گیا کہ غار کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ باہر طوفان چلتا رہا، اور اس واقعے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اصل میں طوفان سے بچانے کے لیے ہی وہ پتھر غار کے آگے رکھا تھا، وگرنہ کیا پتا کہ اگر وہ پتھر آگے نہ آتا اور طوفان کا رخ غار کی طرف ہوتا تو وہ غار میں ہی مارے جاتے نا۔ لیکن بہرحال وہ تو ان کے لیے تو وہ قید تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ باہر کیا طوفان برپا ہے۔ اللہ نے ان کو اس بڑے طوفان سے بچا لیا اور ایک غار میں پھنسے جانے کی چھوٹی سی تکلیف میں ان کو مبتلا کر دیا۔ اب انہیں اس غار سے نکلنے کی فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے 3 افراد نے، ہمارے متعلقہ صرف ایک فرد ہے اس لیے ہم ایک کی بات کریں گے، وہ 2 کا ذکر پھر کبھی رکھیں گے۔ انہوں نے یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری فلاں فلاں زندگی کی ایک نیکی ہے، اگر تجھے ہماری وہ نیکی پسند ہے تو ہمیں اس غار سے نجات دے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ سب سے پہلا شخص، اب اس نے وہ کمال کی نیکی جو پیش کی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس نے کہا یا اللہ تجھے یاد ہے میری عادت تھی کہ میں اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالنے کے لیے بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کو شام کو گھر جب لاتا ہوں چرا کے تو سب سے پہلے ان کا دودھ دھوتا ہوں، ان کا دودھ نکالنے کے بعد میری یہ روٹین ورک ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس دودھ پیش کرتا ہوں، وہ دودھ کا پیالہ پیتے ہیں تو اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کے لیے دودھ دیتا ہوں۔ ایک رات کو ایسا ہوا کہ مجھے بکریاں چرانے میں چارہ قریب سے نہ ملا اور مجھے دور تک جانا پڑا۔ جب بکریوں کو دور سے چارہ دے کر میں واپس لوٹا تو رات اتنی ہو چکی تھی کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں گھر آیا، میں نے بکریوں کا دودھ دھویا، میں نے اپنی اس معمول کو توڑا نہیں۔ میں جب اپنے والدین کے کمرے میں گیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے ان کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری میں مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ان کی نیند سے بیدار کر کے ان کو یہ تکلیف دوں، ان کو نیند سے بیدار کرنے کی جرت اللہ مجھے پیدا نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا، میں اپنی روٹین کو توڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اے اللہ، میں اس دودھ کے پیالے کو لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، میرے بچے روتے رہے، میری بیوی مجھے بلاتی رہی کہ ہمیں پہلے دے دیا جائے، مگر اللہ تو جانتا ہے میں ساری رات اس دودھ کے پیالے کو اپنے ماں باپ کے سرہانے لے کر کھڑا رہا،
حتیٰ کہ وہ صبح کے وقت یعنی سحری کے قریب وہ اپنی نیند خود بیدار ہوئے، پھر میں نے ان کو دودھ پلایا اور اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو پلایا ہے۔ اور جو بات جاننے کی ہے وہ کیا کہ اے اللہ، اگر یہ میری نیکی تجھے پسند آئی ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر اللہ رب العزت نے اس کے ان الفاظ کے بعد ایک درجہ ہٹا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کا اپنے ماں باپ کی خدمت میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑے رہنا اللہ کو پسند آیا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک تو اس آدمی کا اپنے بیوی بچوں پر اپنے ماں باپ کو ترجیح دینا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس سوٹ لے کر دینے کے لیے ایک ہی سوٹ کے پیسے ہیں، آپ اپنی بیوی کو لے کر دیں گے یا اپنے ماں کو لے کر دیں گے؟ آپ اپنے بیٹے کو لے کر دیں گے یا اپنے باپ کو لے کر دیں گے؟ اگر آپ نے ماں کو ترجیح دی تو آپ نے اس غار والے کی پیروی کی۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو لے دیا اور باپ کو چھوڑ دیا، آپ نے اس غار والے کی مخالفت کی۔ آپ نے اپنے چھوٹے سے کام کے لیے، اپنی چھوٹی سی تکلیف کے لیے، اپنی چھوٹی سی بات کے لیے اگر اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، اگر اپنے نیند کا ٹوٹ جانا آپ مینشن کر سکتے ہیں کتنی کو تکلیف ہے بتائیں۔ ہم جو ذہنی اذیت ماں باپ کو دیتے ہیں، ہم جو تانے ماں باپ کو دیتے ہیں، ہم جو ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ ہمارے لیے یہ کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا، یہ تو بہت بڑی تکلیفیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے بھلا نیند سے بیدار کر دینا کتنی کو بڑی تکلیف ہے؟ اگر آپ نے اپنے آرام کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، آپ نے غلط کیا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے بیوی بچوں پر اپنے ماں باپ کو ترجیح دی ہے، اپنے دوست اقربا حتیٰ کہ اپنی ذات پر ترجیح دی ہے، اگر آپ نے اپنے والدین کے لیے ساری رات کھڑا رہنا گوارا کر لیا ہے، تو اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی غار میں پھنسا نہیں رہنے دے گا۔ اور اگر کبھی آپ غار میں پھنس جائیں گے تو یہ ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ ہم ممبر پر چڑھنے لگتے ہیں یا امام صاحب نماز پڑھا کر نکلتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر کوئی کان میں کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کریں، کوئی پرچیاں پکڑا رہا ہے میرے لیے دعا کریں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں غلط نہیں ہے، لیکن ہم سے دعا کروانے سے زیادہ، پیروں بابوں کے پاس دعا کروانے سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دے گا۔ اپنے ماں باپ کو خوش کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پھر ماں باپ کی دعا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا وہ جو دل سے نکلتی ہے، ماں کی دعا وہ جو دل سے نکلتی ہے، ماں باپ کی دعا تو اللہ رب العزت اپنی اولاد کے حق میں رد کرتا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب ذرا کمپیریزن کیجئے گا کہ معاملہ کتنا اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت کے اندر دیکھ لینا اور اس ایمان پر موت آ جانا اتنی بڑی سعادت ہے کہ جسے ہم صحابی کہتے ہیں۔ صحابی ہونا بہت کمال کی بات ہے، اللہ کا کوئی خاص ہی فضل ہے ان پہ، رضی اللہ جن کو اللہ نے کہہ دیا ورضوا عنہ۔ ایک شخص ایسا ہے جو صحابی نہیں بن سکا، بن سکتا تھا
کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکتا تھا، آپ کو دیکھ سکتا تھا، سفر کرنے کی استطاعت تھی، گھوڑا موجود تھا، وہ صحابی بن سکتا تھا، لیکن وہ نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ چلیں یہ تو بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بنا۔ پہلے یہ جان لے کہ وہ اگر صحابی نہیں بنا تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعزاز کیا دیا؟ اس کو اعزاز یہ دیا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، جن کا محل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ اپنے محل کے سامنے دیکھ آئے تھے، ان کو کہا اے عمر، جب اللہ آپ کو خلافت کے منصب پر فائز کرے گا، آپ کے پاس قرن قبیلے سے ایک آدمی آئے گا، یمن کا قبیلہ ہوگا، قرن قبیلہ ہوگا، نام اس کا اویس ہوگا، اس کے جسم پر ایک نشان ہوگا بے برس کی بیماری کا، اس نے اللہ سے دعا کی تھی، وہ بیماری ختم ہو گئی، ایک درہم کے برابر اس کے جسم پہ نشان باقی رہ جائے گا۔ اے عمر، جب اویس تیرے پاس پہنچے تو اویس کو کہنا کہ عمر وہ تیرے لیے، عمر وہ تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرے، اس لیے کہ اویس صحابی بن سکتا تھا، وہ ماں کی خدمت کی خاطر مجھے دیکھ نہ سکا۔ اس نے کہا اگر میں سفر پر چلا گیا، میں نبی کے دیدار کے لیے چلا گیا، پیچھے سے میری ماں کی خدمت کون کرے گا؟ میری ماں اگر میری عدم خدمت کی وجہ سے مر گئی، میں اپنے آپ کو کیسے معاف کروں گا؟ اے عمر، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس سے اپنے لیے دعا کروا لیں۔ بتاؤ کسی اور سے دعا کروانے کی ضرورت ہے؟ کسی اور کے پاس جانے کی؟ خود تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، خود تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ کیسے؟ ماں باپ کی خدمت بجا لا کے۔ صحابی کو کہا اویس سے دعا کروانا، اور یہی کافی نہیں ہے، جب لوگوں کو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، جب لوگوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر وہ وقت آیا، حضرت اویس آئے حج کرنے کے لیے، حضرت عمر نے بلایا، پوچھا، وہ وہی نشانیاں ملی، حضرت اویس قرنی سے دعا کروائی حضرت عمر نے، لوگوں کو آہستہ آہستہ اس بات کا پتہ چل گیا، تو ایک لمبی قطار حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے حجرہ، جو ان کا ایک جھونپڑی سی تھی، اس کے باہر گورنروں کی لائن، گورنر اس علاقے کا جا کے حضرت اویس قرنی سے دعائیں کروانے لگے۔ یہ مقام اللہ رب العزت والدین کی خدمت میں دیتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، شام سے وہ چلا، یہ اب حج ہم جاتے ہیں نا 1.5-2 گھنٹے کے اندر، ہمارے بزرگ جانتے ہیں پہلے حج کرتے تھے 4-4 مہینے 5-5 مہینے لگتے تھے بحری جہازوں کے اوپر، اور بحری جہازوں سے پہلے جب اونٹوں کے گھوڑوں کے اوپر حج ہوتا تھا اس وقت تو شاید 6-6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ کہاں کتنی پہلے ہے، لیکن وہ اسی لیے حرمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے سے ہی گویا سفر شروع ہو جاتے تھے حج کے، تو امن قائم کر دیا جاتا تھا۔ تو اس نے اپنی ماں، جو اس کی ماں گینٹھیے کی مریضہ تھی، اس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کہاں سے وہ سفر کر کے اونٹوں کے اوپر آ کے حج کروایا، سعی کروائی، طواف کروایا، اور حج کروانے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ جو بندہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے اور بڑی دین کی باتیں بتا رہا ہے، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ہے، جو بڑا عالم آدمی ہے، صحابی تو ہے لیکن صحابہ میں بھی علم میں ایک نام، ایک مقام رکھتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں نے اتنی نیکی کی ہے، اتنی خدمت اپنی ماں کی ہے، چلو ذرا ان سے جا کے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ شاید میں نے کوئی کمال کیا ہو، کوئی تیر مار ہی لیا ہو۔ تو کہا عبداللہ یہ میری ماں ہے، میرے کندھوں پہ سوار، میں وہ شام کے علاقے سے لے کے اس کو چلا ہوں، میں نے اس کو حج کروایا، طواف کروائے، سعی کروائی، عرفات گیا، یہ کیا وہ کیا،
کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او بندہ خدا، تو نے تو اپنی ماں کی ایک رات کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو کیا بات کرتا ہے؟ ایک آہ جو اس نے تیرے لیے نکالی تھی، ایک تکلیف جو اس نے تیرے لیے برداشت کی تھی، تو اتنی خدمت کر کے اس ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کی ساری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ اور چلیں آپ کو وہ سناتا ہوں، مجھے اتنا یاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لکھے تھے، مجھے شاید مل جائے، اللہ اکبر، یہ بھی بڑی پیاری روایت ہے۔ ایک شخص، ایک نوجوان ٹائپ 30-32 سال کا سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کماتا ہوں، میں نے محنت کی، میں نے اسٹرگل کی، ٹھیک ہے، کہتا ہے نا انسان، میں نے بڑا کمال کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے، اس نے بھی ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے بڑی اسٹرگل کی، میں سیلف میڈ ہوں۔ یہ بھی ایک مغالطہ لوگوں کو لگ جاتا ہے کہ وہ سیلف میڈ ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کہا، تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرا باپ میرے مال میں سے اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، میرا باپ میرے مال میں سے اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اب جب اس کا باپ وہاں سے چلا نا، تو وہ اشعار جو اس نے پڑھے، ان کا لب لباب اور خلاصہ، وقت قلیل ہے، لمبے ہیں، میں اگر پڑھوں گا تو وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب وہ وہاں سے چلا، اب وہ دل ہی دل میں، یہ عربوں کو ویسے ہی کمال تھا کہ وہ فصاحت و بلاغت ان کے اندر بڑی مہارت تھی، فی البدی بہت زبردست گفتگو کیا کرتے تھے، اشعار فی البدی کہنا شروع کر دیتے تھے موقع کی مناسبت سے، اسی لیے تو قرآن اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اللہ نے عربی میں نازل کیا۔ تو اس نے کہا، ہے میرے بیٹے، آج تو میری شکایت لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلا گیا، تو وہ وقت بھول گیا، تو وہ وقت بھول گیا جب تیری ایک آہ پر میری سانس رک جاتی تھی، تو بیمار ہوتا تھا تو نیند مجھے نہیں آتی تھی، میں نے اپنی ہڈیوں کو تیری تربیت کے لیے روند ڈالا، میں نے لوگوں کی بوریاں اٹھائیں، میں نے لوگوں کی مزدوری کی تاکہ تجھے پال کر جوان کر سکوں، تو بیمار ہوتا تھا تو مجھے یہ فکر کھائے جاتے تھی کہ کہیں تم مر نہ جائے، حالانکہ موت ایک الگ چیز ہے، بیماری ایک الگ چیز ہے، تیری موت کا دھڑکا مجھے سکون نہیں لینے دیتا تھا، تیرے جینے کی تمنا، تیری زندگی کی خواہش میری سانس سانس میں رچی بسی تھی، ہائے میرے بیٹے مجھے افسوس کہ تو نے باپ تو نہ سمجھا، میری شکایت لگا دی، میرا کمرہ تیرے کمرے کے ساتھ تھا، مجھے پڑوسی سمجھ کے ہی میرا مان رکھ لیا ہوتا، مجھے پڑوسی ہی مانا ہوتا کہ پڑوسی کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، مجھے پڑوسی ہی مانا ہوتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مقدمہ تو ایک طرف رکھے، تیری بات تو ہم بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتا وہ جو دل میں اشعار پڑھ رہا تھا وہ اشعار کیا تھے؟ وہ شعر سنا، اس نے وہ اشعار سنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے کا ہاتھ اس کے باپ کے ہاتھ میں ایسے تھمایا اور اس نے کہا، ہے شکایت لگانے والے بچے، سن انت و مالک ابوک، تیرا یہ سارا جسم، تیری آنکھیں، تیری صلاحیتیں، تیرا دماغ، تیری ذہانت، تیری تعلیم، تیری قابلیت، تیری ڈگریاں، تیری کرسیاں، یہ جو تیری ہوشیاریاں،
تیری تلقداریاں، یہ سب کچھ تیرے باپ کی مرہون منت ہے، سن لے، تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے، آج کے بعد یہ شکایت لے کے نہ آنا۔ باپ کی شکایت دوستوں سے کرتے ہیں، افسوس ہے ہم پہ کہ ماں کی شکایت بیوی سے کرتے ہیں، افسوس ہے ہم پہ، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے اس بیٹے کے لیے کہ جس کا باپ اس کے دوست کو یہ کہے کہ میرا بیٹا میری نہیں سنتا، تو اس کو سمجھا شاید تیری مان لے۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ باپ کہتے ہیں۔ باپ کا بیٹے سے تعلق اتنا کمزور ہو گیا کہ باپ بیٹے کو ڈائریکٹ نہیں سمجھا سکتا، وہ بیٹے سے بات کرنے کے لیے دوستوں کا محتاج ہو گیا۔ کیا یہی وہ علامات قیامت نہیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا کہ دوستوں کو ترجیح دی جائے گی، باپ کو چھوڑ دیا جائے گا، بیویوں کو ترجیح دی جائے گی، ماں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک بیٹے پر ماں کا جو مان ہوتا ہے نا، عام طور پہ شادی کے بعد یہ کنفیوژن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں کا رویہ کیوں بدل گیا، ماں کیوں اس طرح بیہیو کرنے لگ گئی۔ تو ذرا ماضی میں جھانک کر اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی کو دیکھو تو صحیح۔ یہ بیٹا ہی ایک ماں کا وہ مان ہوتا ہے جو اس کے گھر میں اس کی ویلیو کو بڑھاتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ کلچر، ہمارا یہ معاشرہ جب کسی کو بہو بنا کر لاتا ہے تو بار بار اسے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تجھ پر احسان کیا ہم نے کہ اپنے بیٹے سے تیری شادی کر دی، تجھے کسی بھی وقت فارغ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس احسان تلے دب کر زندگی گزار رہی ہوتی ہے، وہ اپنے خامن کی بیوی ہوتی ہے اور اس کے گھر والوں کی نوکرانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو عدم استحکام کا شکار سمجھتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا گھر ابھی پکا نہیں ہوا، بیٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی بھی اس کو طلاق دے کے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب بیٹا ہوتا ہے نا تو پھر وہ ماں سمجھتی ہے کہ ہاں اب میرے پاؤں جم گئے۔ وہ بیٹے کی بنیاد پہ سمجھتی ہے کہ اب مجھے طلاق نہیں دی جا سکتی، اب مجھے چھوڑا نہیں جا سکتا، اب میرے اس گھر میں پاؤں جمے ہیں۔ اس لمبی سٹرگل کو اس نے دیکھا ہوتا ہے، مینٹلی برداشت کیا ہوتا ہے، اس لیے اس بیٹے کے اوپر اسے بڑا مان ہوتا ہے۔ اور بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ آج میری ماں میرے اوپر حق کیوں جتا رہی ہے، آج میری ماں یہ کیوں چاہتی ہے کہ میں اپنی بیوی سے زیادہ اس سے محبت کروں۔ کبھی یہ غلطی نہ کرو کہ اپنی ماں کے سامنے ایسا اظہار کرو کہ تمہیں اپنی بیوی سے اپنی ماں کی نسبت زیادہ محبت ہے۔ کبھی اس بات کا اظہار اپنی ماں کے سامنے کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کا دل جب ٹوٹے گا پھر وہ ایسے ریئیکٹ کرے گی۔ یہ اس کی کمزوری ہے، یہ اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی مختلف احادیث کے اندر تلقین فرمائی ہے کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار جس کو قرار دیا گیا ہے وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری ماں ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ تمہارے باپ کا ہے۔ وہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ رب کا بڑا خدمت گزار تھا، اور وہ رب کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ایک دن رب کے سامنے ہی کھڑا تھا، اور رب کے سامنے کھڑے ہی اس کو اس کی ماں نے بلایا۔ وہ ایک نفلی عبادت کرنے والا صوفی جریج تھا۔ بیٹھ جائیں، آپ کو جگہ نہیں مل رہی، جگہ دیں بھائی، بھائیوں کو جگہ دیں۔ تو وہ نفلی عبادت کرتے ہوئے اس کی ماں نے اس کو اپنی ضرورت کے لیے بلایا، تو اس نے ماں کی بات نہیں مانی، وہ عبادت میں لگا رہا۔ اس کا خیال تھا میں یہ نیکی بہت اچھی کر رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ اچھا اب پھر میری بھی یہ آہ ہے تیرے لیے کہ تو مرنے سے پہلے کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے گا۔ پھر ایک عورت کے ساتھ ایک چرواہے نے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا، تو اس نے کہا یہ بچہ اس صوفی کا ہے۔
اس جریج نامی نیک آدمی کا ہے، لوگوں نے اس کی کٹیا جلا دی، مار پیٹ کی، اور تم بظاہر اتنا نیک بنتا ہے۔ اس نے کہا میری بات تو سنو، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ میں نفلی عبادت کو ماں کے حکم پر ترجیح دے بیٹھا تھا۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، دوست ایک طرف رہ گئے، کاروبار ایک طرف رہ گیا، تمہاری میٹنگز ایک طرف رہ گئیں، تم رب کے دربار میں کھڑے ہو اور تمہاری ماں تمہیں بلائے، فرض نہ ہو تمہارے نفل ہوں تو تمہیں نفل چھوڑ کر ماں کے لیے جانا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی ترجیح کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے اوپر کی کوئی بات ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا مجھ سے ماں کی نافرمانی ہوئی، یہ اس کی سزا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو جب حقیقت آشکار کر دی تو پھر اس کی صفائی میں اسی بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ 6 بچے ہیں جو کہ بچپن کے اندر ماں کی گود میں بولے ہیں، ان میں سے ایک بچہ وہ تھا جو اس صوفی جریج کی صفائی کے اندر پھر بولا تھا، اور پھر اس نے بول کر کہا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اصل میں مجرم ہے اور اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ بے گناہ ہے۔ اس واقعے سے کم از کم اتنی بات ہمیں ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ ماں کے بلاوے پر کسی بلاوے کو ترجیح نہیں ہے سوائے فرض نماز کے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ہماری ماں ہمیں کہے اور ہم اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد تمہارا باپ وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، تمہارا باپ وہ تمہارے لیے رب کی رضا ہے، تمہارا باپ راضی ہے تو تمہارا رب راضی ہے، تمہارا باپ ناراض ہے تو تمہارا رب ناراض ہے۔ اور اگلی اب آیات کا آخری کا ترجمہ سن لیجئے اور اس میں جو باتیں پنہاں ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر وہ بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں نا تو یہ نہ کہنا اوے آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، میں سمجھا تھک گئے ہوں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، اوے آپ کو کیا پتا یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے، آپ کو کیا پتا یہ جدید دور ہے، مجھے نہ روکا کریں ان باتوں سے، مجھے اپنی مرضی کرنے دیں، میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ کی ایسی باتیں تمہارے سامنے آئیں گی، فلا تقل لہما اف، تمہارا کام ہے گردن جھکا دینا، اف بھی نہیں کہنا۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کیا ہوگا؟ ماں باپ کی بات ماننے میں بسا اوقات زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی تمہارا چھوٹا سا دنیا کا نقصان، یہی ہوگا، تمہارا کوئی چھوٹا سا دنیا کا نقصان ہوگا، تمہاری کوئی ہلکی سی میٹنگ کینسل ہوگی، یا تمہارے پروفٹ میں کوئی تھوڑی سی کمی آ جائے گی، بس یہی ہوگا۔ اور نافرمانی کر کے جو تم جنت ہار جاؤ گے وہ نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ فلا تقل اف نہیں کہنا زبان، یہ انتہا ہے، اس سے آگے کی بات اور کوئی نہیں ہے۔ اور اف بھی نہیں کہنا، ان کو آگے سے جواب نہیں دینا، ڈانٹنے کی کوشش نہیں کرنی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ایسے جیسے وہ مخمل کا بستر ہوتا ہے نا جس کے اوپر انسان جب لیٹتا ہے تو اسے سکون اور کہیں سے کوئی چبن فیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاجزی انکساری جھک جانے کی باہیں ان کے لیے ایسے پھیلا دینا، انہیں ایسے لگے اپنے بیٹے سے بات کر کے جیسے وہ مخمل کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ کر انہیں ایسے محسوس ہو کہ جیسے وہ کسی بڑی نرم و نازک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خدمت گزار ان کے دائیں بائیں ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات سمجھ لیجئے کہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، مگر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور اسے موقع نہیں ملا اپنی موت سے پہلے مجھ سے یہ اظہار کرنے کا، سچویشن کچھ ایسی بن گئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں کو مجھ سے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ لازماً اللہ رب العزت کی راہ میں ایک کنواں جو ہے وہ لازماً صدقہ کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اگر تیری ماں کی یہ خواہش تھی تو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے نام پر وہ کنواں صدقہ کر دے، جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، ان کی طرف سے ایسے کام جو صدقہ جاریہ بنے وہ کرنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص آیا، ساری زندگی ماں باپ اولاد کے لیے جوڑتے رہے، حتیٰ کہ ایک شخص ایسا بھی آیا آ کر کہنے لگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے مال چھوڑا ہے، لیکن وہ مرد درویش ایسا تھا کہ اللہ نے جو حق دیا ہے ایک انسان کو کہ وہ 1/3 انسان وصیت کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 100 روپیہ ہے نا تو وہ 33 روپے مرنے سے پہلے اپنی مرضی سے وصیت کر سکتا ہے، اتنے اس کو دے دو، اتنے اس کو دے دو، اتنے اس کے دے دو، کر سکتا ہے، حق دیا اللہ نے، شریعت نے۔ لیکن وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے وصیت کوئی نہیں کی، وہ 33% بھی نہیں خرچا اس نے، وہ 33 روپے بھی ہمارے لیے ہی چھوڑ گیا۔ کیا میں، یہ بڑی اہم بات ہے جو الفاظ آگے اس نے کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب میں اس کے مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں تو کیا میرے اس صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ، میرے باپ کے گناہ معاف فرما دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنے باپ کی طرف سے صدقہ کر، تیرے صدقے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے تھے، دور سے ایک دیہاتی سا چلتا ہوا نظر آیا، آپ اپنے گھوڑے سے اترے، اس کے پاس گئے، اس کو جا کے ملاقات کی، اپنا جبہ، اپنا ویسٹ کوٹ سمجھ لیں، اپنا جبہ جو عربی اوپر سے پہنتے ہیں جس طرح ہم ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں، وہ ایسے اتار کے اس کے کندھوں کے اوپر ڈال دیا، اپنی کیپ، اپنی پگڑی جسے عزت کا علم سمجھا جاتا ہے، عزت کی پہچان سمجھا جاتا ہے، اپنی پگڑی اتاری، اس درویش سے سادہ سے آدمی کے سر پہ رکھی، اس کو گلے مل کے اس کے ساتھ اچھی گفتگو کر کے دوبارہ قافلے والوں کے پاس آ گئے۔ آپ کے خادم نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خیریت تھی؟ اس بندے سے اتنی محبت، اتنی الفت کہ آپ نے جبہ ہی اس کو دے دیا، اپنی دستار، اپنی پگڑی جو ہے وہ اس کے سر پہ پہنا دی، اتنی کیا الفت اس سے؟ آپ کی عمر میچ نہیں کرتی، وہ بزرگ ہے، آپ چھوٹے ہیں، وہ دیہاتی ہے، بدو ٹائپ آدمی ہے، سادہ سا بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی اس لیے کی ہے، یہ میرے باپ عمر کا دوست ہے، یہ میرے باپ عمر کا دوست ہے، یہ میرے باپ سے ملنے آیا کرتا تھا، میرا باپ اس کا دوست تھا، میں نے اپنے باپ کی دوستی کو نبھاتے ہوئے اس کو یہ رسپیکٹ اور اس کو یہ عزت دی۔ اپنے ماں باپ کے دوستوں کو، اقربا کو، عزیز رشتہ داروں کو رسپیکٹ دو، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو، اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ سمجھ لیں کہ حرف آخر ماں باپ ہیں، اللہ کے بعد، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بعد حرف آخر جو ہے وہ ماں باپ ہیں۔ یہ سب دنیا کے ہتھ کنڈے اور دنیا کی چالیں ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ ان کو تربیت نہیں کرنی آئی، انہوں نے ایسے کیا، وہ بندہ جو ہمیشہ شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ مجھے دنیا میں آپ وہ بندہ دکھا دیں جس کو 100% پرفیکٹ لائف ملی ہو،
100% परफेक्ट। कोई नहीं कह सकता। बादशाह का बेटा भी अपने बाप के अगर नुक्स निकालने लगेगा, वो भी कहेगा कि मेरे बाप ने बादशाहती कर छोड़ी, मुझे वक्त ही नहीं दिया। अगर शिकवे शिकायतों पे आओगे तो कभी भी शिकवे शिकायतें किसी बादशाह के बेटे के भी खत्म नहीं हो सकते। इसलिए ये शैतान के हथकंडे हैं। बाप की शिकायत करना, बाप का शिकवा करना, माँ की शिकायत करना, माँ का शिकवा करना। तुम्हें क्या पता तुम्हारे बचपन में तुम्हारी माँ के कैसे कैसे हालात थे, तुम जानते ही नहीं थे, तुम छुपे हुए थे उस वक्त। तुम्हारी माँ ने किन हालात के अंदर, किन मुआशरे की किन तकालीफ के अंदर तुम्हें पाला और पोसा है, तुम्हें क्या पता है। इसलिए हर्फ आखिर माँ, मैं जो बात समझा हूँ वो यही है कि हर्फ आखिर माँ बाप है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।